باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ہود ہے۔ اس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، انٹروڈکشن۔ سورہ ہود، اس کی تفسیر اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور حضرت ہود علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو آپ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں 123 آیات ہیں، یعنی یہ سورہ مبارکہ 123 آیات پر مشتمل ہے اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ ہود مبارکہ 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور قرائن آپ قیاس کہہ سکتے ہیں کہ اس بات پر شاہد ہیں کہ سورہ یونس کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اسلامی دعوت کا یہ وہ نازک دور ہے جو سنگین مزاحمتوں کے باوجود اسلام کا نور کفر و شرک کے جو مضبوط یا پختہ کہیں مورچوں کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، جس کے باعث کفار مشرکین آتش زیرپا ہو گئے ہیں۔ اپنے خنجروں، جو بھی ان کے پاس اسلحے تھے، ان تمام خنجروں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جور و جفا کا ہر تیر آزمانے پر وہ اتر آئے ہوئے ہیں۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہادی اسلام کے خلاف ان کی حرزہ سرائی اور بہتان ترازی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی بہت کمین حرکتیں کہ بالکل یعنی آخری حد تک پہنچ چکی ہیں۔ کمزور و نادار و بے بس مسلمانوں پر انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ ان حالات میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ ہود مبارکہ کی مضامین کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے 2 رکوعوں میں حسب سابق بڑے مؤثر پیرائے میں کفار کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد، نمبر 1 یہ کہ توحید، وحی، رسالت اور قیامت پیش کیے گئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ ذات جس کو ہم مالک خالق مانتے ہیں، تو اس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کے آغاز کی بھی اسے خبر ہے اور اس کے انجام پر بھی وہ آگاہ ہے، جس کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے جاندار کو اس کی مخصوص خوراک مطلوبہ مقدار میں مناسب اوقات پر فراہم کر رہا ہے۔ کون ہے وہ اللہ ہے، اور جس کی قدرت و حکمت کی یہ کیفیت ہے کہ بلندیوں سماوات اور پستیوں ارض زمین کو اور ان میں جو کچھ ہے اس نے پیدا فرمایا۔ خود غور کرو، جس کا علم اتنا محیط ہے، جس کا دسترخوان کرم اتنا وسیع، جس کی قدرت اتنی بے پایاں اور جس کی حکمت اتنی حیران کن ہو، کیا اس کی الوہیت میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے جس میں ان کمالات کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو؟ سوچو، غور کرو، تاکہ خدائی اور الوہیت میں وہ اس کے شریک ہونے کا مدعی بن سکے۔ غور کرو، نہیں ہے، کوئی اس کی الوہیت میں شریک ہونے کا مدعی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی بنایا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کا شریک بنائے۔ اور کیا ایسی قادر و توانا ہستی کے لیے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بولو، ہرگز نہیں۔ پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے، فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، تو پھر تم سب مل کر اس کی مثل کیوں پیش نہیں کر دیتے؟ زیادہ نہیں تو 10 صورتیں ہی اس جیسی بنا رہا ہو۔ اور اگر اتنے عقل مند ہونے کے باوجود اور ملک کی شہنشاہی تمہارے پاس ہے، بادشاہ بھی بنے ہوئے ہو، اور تاجدار ہونے کے باوجود تم 10 صورتیں بھی پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہو، تو پھر بے جا ضد نہ کرو اور مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا لانے والا بے شک کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روز اول، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ پہلے ہی دن سے ان لوگوں کو اسلام کے ان بنیادی عقائد کی دعوت بڑی دل سوزی، دل جمعی اور خلوص سے دے رہے تھے
لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب میں آئے دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا اور ان کا رویہ اسلام کے خلاف سخت سے سخت ہو رہا تھا۔ کوئی دلیل ان پر کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی، کسی معجزے سے ان کی چشم خرد کو بینائی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے اس تعصب اور ضد اور ہٹ دھرمی کے جواب میں اس سورہ مبارکہ میں بڑی وضاحت سے ان کے سامنے ان پہلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ان لوگوں جیسا سلوک کیا اور پھر جس ہولناک انجام سے وہ دوچار ہوئے اس پر بھی ان کو آگاہ کیا۔ کفار عرب کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو جو حقارت سے ٹھکراتے ہیں، ان کی مخلصانہ مساعی کا جو بدبخت مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کرام کے پیروکاروں کی غربت افلاس کے باعث ان کی محفل میں بیٹھنا اور ان سے ہم کلام تک ہونا، جو لوگ اپنے لیے شان میں کمی کہہ لیں، کثر شان سمجھتے ہیں، ان کی مہلت کی گھڑیاں جب ختم ہو جاتی ہیں اور غور و فکر کرنے کے لیے جو فرصت انہیں دی جاتی ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر ان پر قہر خداوندی کی بجلی کڑکتی ہے اور ان کی ساری جو آپ عظمت کہیں عظمتوں یا ان کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ اے کفار عرب یا پوری دنیا کے لوگ یا قرآن کے سننے والوں، نہیں سمجھتے نہ صحیح، لیکن قرآن کو جاننے والوں، اگر تم اس انجام بد سے بچنا چاہتے ہو تو آج آنکھیں کھولو اور دین حق کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ ایک بات توجہ طلب ہے، ہر قوم، ہر معاشرہ اپنے مخصوص سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کے زیر اثر مختلف قسم کی غلط کاریوں کا شکار ہوتا ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے جب کوئی مصلح میدان میں نکلتا ہے تو اس کی قوم کا رد عمل بھی خاص نوعیت کا ہوتا ہے۔ کہیں قوم نوح کی طرح جہالت کی تاریکی اور تقلید کا جمود اپنے پنجے گاڑے ہوتا ہے، اور کہیں قوم لوط علیہ السلام کی طرح عیش و عشرت اور نفس کی ہوس ناکیوں نے اخلاقی انحطاط اور آوارگی پیدا کر دی ہوتی ہے۔ کہیں قوم شعیب علیہ السلام کی مانند تجارت کی ہمہ ہمی نے کاروباری بددیانتی کا بازار گرم کر دیا ہوتا ہے، اور کہیں قوم سمود کی طرح صنعت اور تجارت میں ترقی کے باعث ذہن بگڑ چکے ہوتے ہیں اور دل مسخ ہو جاتے ہیں، اور کہیں فرعونی ظلم و ستم نے قوم سے آزادی فکر و عمل کی صلاحیتیں چھین لی ہوتی ہیں، سلب کر لی ہوتی ہیں، اور جب کوئی مصلح اصلاح احوال کے لیے کوشش کرتا ہے یا کوشاں ہوتا ہے تو اسے مختلف قسم کے رد عمل سے واسطہ پڑتا ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، یعنی انبیاء سابقین کی بعثت ان کے اپنے علاقے تک، کیونکہ صرف ایک مخصوص حلقے کے لیے اور ایک محدود وقت تک کے لیے ہوتی تھیں، اس لیے ان کی تعلیمات بھی انہی مقامی اور وقتی ضروریات کے مطابق تھیں۔ لیکن وہ مرشد اعظم اور وہ ہادی عالم، وہ ہادی اکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام اقوام کے لیے اور قیامت تک کے لیے تشریف فرما ہوئے، آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنا تھی۔ تمام قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کی یعنی دعوت جو تھی وہ اصلاح کے لیے تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مخاطب صحراؤں اور جنگلوں کے ناخواندہ عوام بھی تھے، اور شہروں اور آبادیوں کے باشندے بھی، ملوکیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلام بھی تھے، اور صنعت و تجارت میں اوج کمال تک پہنچے ہوئے لوگ بھی، دولت و ثروت کے خمار سے مخمور اور مفلس و خستہ حال بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مختلف طبقوں میں پیدا ہونے والی تمام خرابیوں اور غلط کاریوں کو کیا کرنا تھا؟ سمجھانا تھا، اصلاح کر کے دور کرنا تھا۔ اصلاح مقصود تھی، اصلاح کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی سیرتوں اور اپنے انبیاء پر ان کے اعتراضات اور دعوت حق کے مقابلے میں ان کا رد عمل ایک ایک کر کے بیان فرما دیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام احوال سے آگاہ کر دیا جائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوچار ہو رہے تھے اور جن سے آپ کو دوچار ہونا تھا، تاکہ کوئی بات خلاف توقع نہ ہو،
معلوم ہو، پتا ہو کہ یہ معمول کے مطابق ہی ہو رہا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج کچھ نیا نہیں ہے، اور کوئی رد عمل باعث حیرت و استعجاب نہ بنے۔ ان تمام امور کو اس سورہ مبارکہ میں بڑے دل نشین اسلوب میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں فاستقم کما امرت، آپ اور آپ کے ساتھی حکم الہی کو بجا لانے کے لیے حالات کی سنگینی اور ماحول کی ناسازگاری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مستعد یعنی ایکٹیو اور ثابت قدم رہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط طریقے سے ثبات و قرار نصیب ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ دل بھی انسان کا کبھی بے قرار بھی ہو جاتا ہے۔ آپ عبادت الہی میں سرگرم رہیں اور اس کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و نصرت کے سامنے دشمنان اسلام کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، اور فتح و نصرت آپ کے قدم چومے گی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ جنت والے، ایمان والے ایسے ہیں جیسے کہ دیکھنے والے، سننے والے، اور جہنمی نافرمان ایسے ہیں جیسے کہ نابینا اور بہرا۔ اللہ نے فرمایا کالعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان، کیا یہ دونوں فریق جو ہیں، دونوں گروہ یکساں ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان دونوں کا حال ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ آج ہم نے غور و فکر کرنا بھی چھوڑ دیا، کھیل کود میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، عیش و تعیش میں زندگی گزری چلی جا رہی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اللہ نے خبردار کیا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ تو ان میں ان لوگوں کے لیے بھی غور و فکر کی دعوت ہے جو لوگ کہتے ہیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور جو بخاری شریف کی حدیث شریف لاتے ہیں اس کی پوری بات نہیں کرتے، آدھی بات کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب وہ ہم آیت پڑھیں گے تو آپ کو ہم وہ بات آپ کو حدیث بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہرحال اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قصہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں غیب کی خبروں میں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ من انباء الغیب، انباء ہے یہ خبریں ہیں، کس کی؟ جو پچھلی قومیں ہیں ان کی خبریں اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ نوحیہا الیک، نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے۔ من قبل ھذا فاصبر، سو آپ صبر کریں، یقیناً نیک انجام کس کا ہے؟ متقی لوگوں کا ہے، نیک انجام ان العاقبۃ للمتقین، متقیوں کا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی بہت ساری دعوتیں دے رہی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا کہ دیکھیے نبی علیہ السلام کے بیٹا ہونے کے باوجود نافرمان ہوا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ اس گھر پر اللہ کی رحمتیں ہیں، گھر والوں پر بھی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، بہت حلیم الطبع، رحم دل، اور ہر حال میں ہماری طرف لوٹنے والے، رجوع کرنے والے، منیب تھے۔ تو اس میں بہت سارے یعنی اسباق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ایک قول ہے، ایک ذکر ہے کس کا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ بہت خوبصورت بات ہے لیکن تعجب خیز ہے، اور آج کی جو قوم ہے اس پر بالکل فٹ آتی ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کوئی سمجھنے والا، کوئی سمجھدار، کوئی عقل و شعور رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ الیس منکم رجل رشید۔ آج اگر غور کریں تو ہماری قوم میں بھی ایک تو قوم ہی نہیں رہ گئے، دوسرے ہی کوئی ایسا سمجھدار بندہ دور دور نظر نہیں آتا، اگر ہیں بھی تو وہ چھپ گئے ہیں بالکل سے، وہ نظر نہیں آتے۔
بے عقل لوگوں کا تو کہنے ڈھیر لگی ہوئی ہے، بھرمار ہے، لیکن عقل مند لوگ بہت شاید ہی کہیں نظر آتے ہوئے آپ کو دکھ جائیں، لیکن نہیں دکھتے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی بالکل یہی حال تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ہی گھر کو اس میں مسلمان پایا، ایمان والا۔ وہ گھر کس کا تھا؟ وہ نبی لوط علیہ السلام کا ہی گھر تھا بس۔ اس میں بھی ان کی بیوی جو ہے وہ کیا تھی، اس میں سے مائنس ہو گئی تھی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 90 پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ بہت پیاری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب لوگ معافی مانگو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے سب لوگ معافی مانگو۔ کس طرح مانگو؟ دل و جان سے اس سے معافی مانگو، اس کی طرف لوٹو، رجوع کرو اس کی طرف۔ بے شک جو میرا رب ہے وہ بڑا مہربان ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ آ جاؤ، لوٹ کر اس کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں معافی مانگنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہونے کی بھی دعوت دے رہی ہے، دعوت فکر دے رہی ہے۔ اور اگر معافی نہیں مانگو گے اور اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ نہیں چلو گے، تو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، تو اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ تو بے شک تو اس میں ہمارے لیے درس عبرت یہ بھی ہے، عبرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی پکڑ آ جائے۔ اس کی پکڑ اگر آ جائے گی تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ہمیں حکم دیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ جس سے ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت اور وہ قوت اور وہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کر سکیں اور اس پر قائم دائم رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ہمیں اپنے پاس بلائے۔ آمین۔